ونسلم على سيدنا رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى. واجب سادہ احترام، معزز و مکرم حاضرین و سامعین، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے منہاج القرآن اسلامک سینٹر ہارون آباد پر ہم حاضر ہیں، جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس بارگاہ میں اسے قبولیت کا شرف اور درجہ عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اسے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع عصر حاضر میں قیادت و سیادت کے تقاضے کیا ہیں، یا موجودہ دور کی جو قیادت ہے وہ کیسے اسلام کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے بہتر انداز سے لڑ سکتی ہے، اور تعلیمات دین کو، تصورات دین کو اور اقدار دین کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کر سکتی ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، عصر حاضر کو سمجھا جائے، عصر حاضر کے چیلنجز کو سمجھا جائے، اور جب سمجھ آ جائے کہ اس وقت بحیثیت امت ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر پھر ہم اس وقت ہماری جو قیادتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی قیادتیں ہیں یا مذہبی قیادتیں ہیں، معاشی قیادتیں ہیں یا معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں یا روحانی، ان کی طرف دیکھیں کہ کیا
ان کی جد و جہد ان چیلنجز کا جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے، یا کیا انہیں اس بات کا ادراک ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ انفرادی سطح پر ایک فرد کی زندگی میں اسے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، پھر معاشرتی سطح پر معاشرے کی زندگی میں ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، پھر قومی سطح پر بحیثیت قوم بحیثیت پاکستانی ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور پھر بین الاقوامی سطح پر بحیثیت امت ہمارے چیلنجز کیا ہیں، ہمارا سروائیول، ہمارا احیاء، ہمارا مستقبل اور مستقبل کا عروج، ہماری ترقی کی ضمانت کس چیز کے اندر مضمر ہے۔ ان ساری باتوں کی سمجھ ہمیں اس وقت آئے گی جب ہم اپنے زمانے کو سمجھیں گے کہ ہمارے زمانے کے چیلنجز کیا ہیں، پھر قیادتوں کی طرف دیکھیں گے کہ کیا وہ ان چیلنجز کا جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ اور بیسیکلی قیادتوں کو بھی ہم پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک سیاسی قیادت اور دوسری مذہبی قیادت۔ تو مذہبی قیادت کے اندر مدارس بھی آ جائیں گے اور خانقاہیں بھی آ جائیں گے، اور سیاسی قیادت کے اندر آپ کے محلے کی قیادت و سیادت سے لے کر آپ کی قومی قیادت و سیادت تک ساری قیادت آ جائے۔ ہمارے زمانے کا چیلنج کیا ہے؟ جس دور میں، جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، اور ہمارے اوپر کس قسم کے حملے اغیار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ میں اگر اس کا خلاصہ بیان کروں آپ کے سامنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کا اور ہمارے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج اپنے آپ سے بیگانگی۔ آپ اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں کسی حد تک کہ ہم لوگ خود ہی نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے چلے اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے اندر یہ جو بیگانگی آئی ہے یہ یکدم نہیں ہے، یہ بیگانگی ہمارے اندر اس وقت آئی جس وقت ہم نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا۔ ہم نے وقتی مفادات کو قومی اور دینی مفادات پر ترجیح دینا شروع کر دیا، پھر ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عصر ما مارا زما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ وہ کہتے ہیں عصر ما کہ میرے زمانے نے مارا مجھے، زما مجھ سے، بیگانہ کر دیا۔ میرے زمانے نے مجھے مجھ سے ہی بیگانہ کر دیا۔ میں جی تو رہا ہوں پر زندگی نہیں گزار رہا، میری نفس تو چل رہی ہے، میں دن پورے کر رہا ہوں،
کیوں پورے کر رہا ہوں اس کا ادراک مجھے نہیں. مجھے کچھ لوگوں کی وجہ سے زمانے کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے. مادیت کے حملے نے مجھ سے بیگانہ کر دیا ہے. اسر مارا زما بیگانہ کر. چلو میں اپنے آپ سے بیگانہ تھا، ہو جاتا، کوئی بات نہیں، کام چل جاتا. مگر اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے بھی بیگانہ کر. میں نہ تو خود کو پہچانتا ہوں اور نہ ہی ان کو پہچانتا ہوں جن کی خاطر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا. نہ میں اپنے جوگا رہا اور نہ ہی ان جوگا رہا، سرکار دو عالم کے لیے رہا. دعوے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے. میں عاشق رسول ہوں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں. مگر ہماری زندگیاں ہمارے دعووں کی تصدیق نہیں کرتی. اب یہ یکدم تو نہیں ہوا، یہ تو ہمارے اندر کی حالت ہے اور ہم اپنے آپ کو خود بہتر جانتے. ہر بندہ اپنے آپ کو خود بہتر جانتا، اور جو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں من لم یعرف نفسہ فہو للغیر اجہل، کہ جو بندہ اپنے نفس کی معرفت ہی نہیں رکھتا وہ کسی اور کے بارے میں سب سے بڑا جاہل ہے. کسی اور کو کیا پہچانے. سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ اپنی معرفت ہے ہمیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے اقوام عالم کے اندر؟ ہمارا تشخص شخصی ہے، انفرادی ہے، یا ہم کسی امت کا حصہ ہیں؟ کیا یہ شعور ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا، جو کال کروں گا، کام کروں گا، میری اس بات کی وجہ سے، اس کال کی وجہ سے، میرے اس قوم کی وجہ سے مجھے انفرادی آئینے میں کوئی نہیں دیکھے گا. جو بھی میری طرف انگلی اٹھائے گا وہ یہی کہے گا یہ محمد مصطفیٰ کا امتی. ایک مسلمان نے یہ بات کی، ایک مسلمان نے یہ بات کی، ایک مسلمان نے یہ قتل کر دیا، ایک مسلمان نے یہ دہشت گردی کر دی، ایک مسلمان نے یہ بربریت کر دی. اگر میرا کردار منفی ہو جائے گا تو اس کا گلہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے، اس کا گلہ سرکار دو عالم تک جاتا. اور کیا اپنی میری ذات ہی اگر مجروح ہو، میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس کا سامنا کرنے کے قابل انفرادی سطح پر ہی نہیں ہوتا. کجا یہ کہ عالم حشر ہو اور سارے نبی جمع ہوں اور ان کی امتیں جمع ہوں اور اللہ رب العزت موجود ہو، عرش پر سرکار دو عالم موجود ہوں، اور وہاں پر ہمارا تعارف اس طرح آ جائے، اللہ نہ کرے کہ امتی تو حضور کا تھا مگر حضور کو ہی بھول گیا تھا، جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا. اس کی یہ حالت ہوگی. یہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بیگانہ، ہمیں اپنی آپ کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. یہ تو اندر سے. اب یہ ختم کیسے ہوئی؟ میں آگے قیادت کی طرف آنے سے پہلے چیلنج پر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسا یکدم نہیں ہوا. 4 طرح سے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کیا گیا، یعنی 4 طرح سے ہمارے اوپر اٹیک آئے اور حملے کیے گئے، اور ہمیں اس نور سے
محروم کرنے کی کوشش کی گئی جس نور کا چراغ عالم عرب کے اندھیروں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے نور کے ساتھ جلایا تھا، اس نور سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ہم سے وہ بصیرت چھیننے کی کوشش کی گئی جو بصیرت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی، ہمیں اس سے بیگانہ کر دیا گیا، اس چراغ سے بیگانہ کر دیا گیا۔ ہم جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ اجتماعی طور پر ہمارا یہ شعور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی بہت بڑے ایک سمندر کا حصہ تھے، ہماری انفرادی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نمائندے ہیں کسی کے بھیجے ہوئے، اور ہمیں یہ نمائندگی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عطا کی تھی، اور اس موقع پر کہا تھا کہ تم آج مجھ سے خطبہ سن کے جا رہے ہو، سن لو کہ تم میں سے ہر شخص وہ دنیا میں میرا نمائندہ ہے، وہ میری طرف سے جا رہا، میرا نمائندہ ہے، اس کی انفرادی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک کلیت کا، ایک ٹوٹیلٹی کا حصہ ہے، ایک اجتماع کا حصہ ہے۔ تمہیں اقوام عالم کے اندر مسلمان بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں تم سب کی ذمہ داری ایک مبلغ کی لگا رہا ہوں، تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، ہر ایک لیڈر ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر، تم میں سے ہر ایک میرا نمائندہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری بارگاہ سے تمہیں اگر ایک آیت، ایک بات بھی پہنچ رہی ہے تو یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے آگے سے آگے پہنچاتے جاؤ، پہنچاتے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری لگائی، مگر پھر ہم دور فتن کا شکار ہو گئے، فتنوں کا شکار ہو گئے، دور فتن آ گئے، اور ہمیں چار طرح سے ہمارے اوپر اٹیکس آئے اور حملے آئے۔ ان میں سے ایک حملہ حمیت الجاہلیہ۔ حمیت الجاہلیہ کا مطلب یہ کہ ہماری وفاداری کو مرکز محبت سے کاٹ کر لوکل وفاداریوں تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری وفاداریوں کا مرکز تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عقیدہ و ایمان کا مرکز تھے، ہماری محبتوں کا مرکز تھے۔ ہمیں یہ پریچ کیا گیا تھا، تبلیغ کی گئی تھی، یہ سکھایا گیا تھا کہ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ حضور فرما رہے تھے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، عزت و آبرو سے بڑھ کر، کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر جب حملہ آیا تو سب سے پہلے اسی وفاداری کو مسلمانوں کے اندر متنازع بھی بنایا گیا، تنازع پیدا کیا گیا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تصور دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور اور جس زمانے میں آئے تھے وہ صرف اس دور اور اس زمانے کے نبی تھے، وہ دور گزر گیا، آج 14 صدیاں بیت گئیں، اسلام ایکسپائر ہو گیا، دور جدید آ گیا، تقاضے نئے آ گئے، زمانے نئے آ گئے، لہذا اسلام اس چیز کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا معاذ اللہ کہ وہ دور جدید کے چیلنجز کا جواب دے سکے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں انکلکیٹ کی گئی، انفیوز کی گئی، نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات داخل کی گئی، اسلام ایکسپائر ہو گیا، اور یہ تصور خود ہمارے اندر پھر لکھاری پیدا کیے گئے جنہوں نے یہ تصور دیا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سے اس درجے کی کمال محبت وہ صرف صحابہ کرام سے ڈیمانڈ کی گئی، آج نہیں، اور اس فکر کو پروپیگیٹ کیا گیا۔ آپ فتنہ قادیانیت کو اٹھا کے دیکھیے، فتنہ قادیانیت کا بنیادی مقصد
مرکز محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے امت مسلمہ کو کلیتاً کاٹ کر کسی اور مرکز کے ارد گرد گھمانا تھا، کسی اور ذات کا دیوانہ بنانا تھا۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا، یہ مسلمان they have unflinching faith، یہ جو مشن بھیجا تھا یہاں پر برطانیہ نے، یہاں ویسٹ سے اس مسلم امہ کے اندر، وہ یہاں انڈیا کے اندر بھی آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی یہاں پر، انہوں نے ترکی کو اسٹڈی کیا، مسلمانوں کی عروج کا دور دیکھا، زوال کا زمانہ دیکھا، تو سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کچھ نتیجے انہوں نے اخذ کیے، اور ان کا نتیجے دو چیزیں انہوں نے نچوڑ نکالے امت مسلمہ کو زوال آشنا کرنے کے لیے۔ یہ مسلمانوں نے دیکھا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے ان کی معیشت چھین لی، ان کے سورسز جتنے بھی ان کے پاس تھے وہ لوٹ کر اپنے پاس لے گئے، ان سے ان کی معاشرت اور کلچر چھین لیا۔ آج کا نوجوان مسلمان اپنے کلچر کو اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس کے پاس چار پیسے آگے وہ اپنا کلچر چھوڑ دیتا۔ ہم نے ان سے کلچر چھین لیا، ان کی معیشت چھین لی، معاشرت چھین لی، حیا ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ویلیوز چھین کر اپنی ویلیوز ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ان کی قدریں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مسلمان مرتا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ دو نتائج اخذ کیے۔ ایک نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ مسلمان اس لیے نہیں مر رہا، ختم نہیں ہو رہا، کہ ان کے اندر ایک مرکز محبت موجود ہے۔ یہ اپنے نبی کے عاشق اور دیوانے، کوئی کتنا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر اس کے عروق مردہ میں جان آ جاتی ہے۔ بے عملی کیوں نہ ہو، حضور کی ذات کا عشق سے عشق کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی، ان کا پہلا ریزلٹ تھا جو they have unflinching faith in the reverence of their prophet۔ یہ اپنے نبی کی ذات کے ساتھ غیر متذبذب عقیدت رکھتا ہے، اسے بڑی عقیدت کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے اس کو اس کے نبی کی ذات سے بیگانہ کر دیا جائے۔ اگر اس مسلمان سے دین کو چھیننا ہے اور اسلام کو زوال آشنا کرنا ہے، ان کے دل و دماغ سے نبی کی محبت کو نکالو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ان کا جو نتیجہ فکر تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اپنی شاعری کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہے تو فاقہ کش ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بھوکا مر رہا ہے، پہننے کو کچھ نہیں، فاقہ کش ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے بڑا نڈر ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ڈرائیں گے تو یہی کہہ دیں گے تو مار دیں گے تمہیں۔ اب اس بندے کو کیسے ختم کریں کہ جو بھوکا مر رہا ہے اور موت سے تو ڈرتا ہی نہیں؟ اب ان کا علاج کیا ہے؟ جو موت سے ڈرتا ہو اسے موت کی دھمکی دے کر ڈرایا جا سکتا ہے، جو فقر سے ڈرتا ہو، بھوک پیاس سے ڈرتا ہو، اس کی معیشت بند کر کے اس کو ڈرایا، تیل بند کر دیں گے ہم آپ کا، ایڈ بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ڈرایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے۔ پر اس کا کیا علاج کریں؟ نہ تو یہ بھوک سے ڈرتا ہے، نہ فقر سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اب اگر اس کو زوال آشنا کرنا اور اس سے اس کی ویلیوز کو چھیننا ہے اور مسلمانوں کے عروج کو زوال میں بدلنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلام کو حجاز اور یمن سے بھی نکل جائے گا اسلام۔ بس ایک کام کر دو کہ ان کو ان کے مرکز محبت سے پھیر دو۔ اس کے لیے کچھ کوششیں کی انہوں نے۔ پہلی کوشش یہ کی کہ مکمل طور پر مرکز محبت چینج کر دیا جائے،
حضور سے ہٹا دیا جائے اور مرزا قادیانی سے دعویٰ کروا کے اس کے پیچھے لگا دیا جائے. ٹوٹلی مرکز محبت چینج ہو جائے. امت مسلمہ نے اس فتنے کو رد کر دیا. بہت سارے لوگ اس فتنے کا شکار بھی ہوئے, آج تک ہو رہے ہیں. اور جدید وہ فتنہ جو ملحد ذہنوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, یہ جن لوگوں کے پاس زیادہ علم نہیں, بصیرت نہیں, گہرائی نہیں, وہ اس طریقے کے ساتھ اپنا کیس پٹ کرتے ہیں, لوگ شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بیسک مقصد جو تھا فتنہ قادیانیت کا وہ مرکز محبت سے دور کرنا تھا. یہ پہلی چیز. ہاں, سیکنڈ کوشش یہ ہے کہ اگر مکمل طور پر مرکز محبت سے کٹتا نہیں ہے, اس کو اس طرح کا بنا دو, کم از کم ایسا ہو جائے کہ نبی سے محبت کی بات بھی کرے, ان کا کلمہ بھی پڑھ لے, ان کے گیت بھی گائے, اپنے آپ کو ان کا امتی بھی کہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ ہاں ذرا یہ چیزیں ہمارے نبی کی درست نہیں ہیں. ان کے پاس جو علم تھا وہ علم بھی ناقص تھا معاذ اللہ. ان کی نعت پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, درود و سلام کی بھی کوئی اہمیت, یہ تو سب شخصیت پرستی ہے. تو ان کی یعنی کلمہ بھی پڑھیں اور عیب بھی نکالیں, کلمہ بھی پڑھیں اور یہ کہیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی علم وغیرہ, علم غیب نہیں تھا, اختیارات وغیرہ کی نفی کر دے, تصرفات کی نفی کر دے, شفاعت کا انکار کر دے, جیسے کئی لوگ کر دیتے. کلمہ بھی پڑھ لے, یہ بھی کر لے. یہ تو سیکنڈ آپشن تھی. پھر یہ بھی فتنہ آپ سمجھتے ہیں آج ایگزسٹ کرتا ہے. پھر ایک اور فتنہ اٹھا, پرویز نام کا فتنہ انکار حدیث. وہ کس لیے تھا؟ فتنہ چکڑالیت اور اہل قرآن کس لیے آئے تھے؟ ان کا بنیادی مقصد بھی کیا اللہ کی توحید سے کاٹنا تھا یا سرکار دو عالم سے کاٹنا تھا؟ اب نخبہ آپ نے فیصلے پڑھی ہوگی کتاب پرویز کی, وہ کہتا ہے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. نماز کا معنی ہے مشاورت کرنا. اس طرح کی بہت ساری, میں تو 2 چیزیں بات بتائی, سینکڑوں باتیں آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. تو بیسک یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ, سارا ادھر ہی جا رہا ہے. حضور کی ذات سے دور کرنا مقصود. اب یہ چیلنج ہے, حضور کی ذات سے کاٹا جا رہا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن بھی ان کو نبی کی ذات کے قریب کرتا. ان کو قرآن سے if you want to crush the Muslims you would have to remove them from the concept of Quran. ان کو قرآن سے ہلا دو, قرآن سے دور کر دو, قرآن چھوڑ دیں. کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کیا کرے گا؟ قرآن حضور کے قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ ہیں جی, وہ تو قسمیں اٹھائی جائیں گی حضور السلام کی زلف اقدس کی, چہرہ اقدس کی قسمیں ہوں گی, جس سر زمین میں قدم لگ گیا اس کی قسمیں ہوں گی, حضور کی عمر کی قسمیں کھائی جائیں گی, لعمرک کہا جائے گا, انہم لفی سکرات, یا حضور کی عمر کی قسم اٹھائی جائے گی, آقا علیہ السلام کے رخ اقدس کی حسن کی قسم اٹھائی جائے گی, جہاں پر حضور کے قدم لگ گئے اسی قسم اٹھائی جائے گی. قرآن کیا کرے گا؟ وہ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دے گا, حضور کی بیعت کو اللہ پاک قرآن میں اپنی بیعت کہہ دے گا. تو آقا علیہ السلام کی ذات سے جوڑ رہا ہے قرآن. تو جب تک یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں یہ نبی سے دور نہیں ہو سکتے. تو قرآن سے کاٹو. قرآن سے کیسے کاٹیں گے؟ قرآن سے کٹنا یہ قیامت والے دن قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے ماننے والوں نے مجھ سے ہجرت کر لی, میں مہجور ہو گیا تھا, انہوں نے مجھ سے ہجرت کر لی, مجھے چھوڑ دیا تھا. کیا چھوڑا؟ پڑھنا بھی چھوڑ دیا. کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ کیا ہر بندہ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آج صرف تلاوت کرنے والا پایا جاتا ہے؟ بولے ہیں نہیں پایا جاتا. تو تلاوت ختم ہوگی. سمپل تلاوت کی بات کر رہا ہوں. تلاوت کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا, تدبر و تفکر کرنا. اگر میں 100% میں سے آپ پر چھوڑ دوں, آپ مجھے بتائیں کہ 100 میں سے کتنے % لوگ ہیں جو قرآن مجید کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ 100% تلاوت کرتے ہیں, 50% کرتے ہیں, یا یہ ریشو 5 اور 10% ہے جی جو تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہر تلاوت کرنے والا
اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر و تفکر بھی کرتا ہے جی؟ وہ 5 سے 10% میں سے قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے کتنے رہ گئے؟ ہر بندہ تو اس کے ترجمہ بھی نہیں پڑھ رہا، تدبر و تفکر غور و فکر اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ سورہ حج میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن مجید میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قلوب جو ہیں وہ قلوب مکفل ہیں، ان کو لاکڈ ہارٹس ہیں، مکفل دل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں ان دلوں پر جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو 5% یا 10% تلاوت کرنے والوں میں کوئی شاید اکا دکا 1%، 2%، 3% زیادہ خوش فہم ہو جائیں تو 5% کہہ لیں کہ 10% تلاوت کرتے ہیں اور 5% غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ 5%، اچھا ان 5% میں جو غور و فکر کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، کیا وہ سارے اس قابل بھی ہیں کہ جو بات ان کو سمجھ آ رہی ہے قرآن مجید کی وہ اس کا ابلاغ بھی کر سکیں، آگے سمجھا بھی سکیں؟ بولیں نہیں۔ یہ تو ہے ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن، یہ ہماری حیثیت ہے۔ ہمارے اندر جو کتاب آئی ہمارے لیے، ہمارے اوپر اتری اور ہماری ہدایت کے لیے اتری، جس کتاب کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے اور اس کی ہدایت وہ ہدایت ہے کہ جو اس پر چل پڑے گا اور اس کی ہدایت کا دامن تھام لے گا اور اس کتاب کو اپنا جینا مرنا بنا لے گا، اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، وہ قوم کتنی گراوٹ کے شکار کیوں نہ ہو، کتنی ذلت کا شکار کیوں نہ ہو، کتنی جہل کا شکار کیوں نہ ہو، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت اس قوم کو ذلت سے نکال کر عروج عطا فرمائے گا۔ بولیے جس معاشرے میں میرے آقا تشریف لے کر آئے، کیا وہ معاشرہ عالم فاضل لوگوں کا معاشرہ تھا؟ بولیے نا۔ کیا ان کے اندر کتاب، قانون، تعلم، فلسفہ یہ علم زیادہ پائے جاتے تھے؟ ان کا کتاب کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں تھا۔ امیون لا یعلمون الکتاب، قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں امی تھے، جاہل تھے، پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے، کتاب کا، تعلم، تعلیم کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ اس معاشرے کے اندر جس کے اندر کسی قسم کی اخلاقی قدریں موجود نہیں تھی، کوئی قانون موجود نہیں تھا، کوئی ضابطہ حیات موجود نہیں تھا، جو دوزخ کے دیانے پر کھڑا ہوا تھا، اس معاشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے اور پہلی وحی اترتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی علم وہ علم ہے جو آپ کو یہ شعور دے دے کہ میرا خالق و مالک و مولا میرا رب ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی بندگی کا شعور دے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے شعور دے۔ وہ علم جو خدا سے دور کر دے، وہ علم علم نہیں ہے، وہ جہل ہے۔ علم کی تعریف ہی یہ ہے جو معرفت رب کا دروازہ کھولے، معرفت خدا کا دروازہ کھولے۔ اس معاشرے میں حضور آئے جو عالم معاشرہ نہ تھا، فاضل نہ تھا، جس میں قدریں موجود نہ تھی۔ ان لوگوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما، اللہ رب العزت نے ان کو ذلتوں سے اٹھا کر عروج عطا فرمایا۔ علامہ بلازری نے لکھا فتوح البلدان میں، 1 صدی مکمل ہونے سے پہلے وہ لوگ جو جہالت پر فخر کرتے تھے، 1 صدی مکمل ہونے سے پہلے وہ 3 دنیا کی اور اقوام عالم کے علوم کے سرتاج ہو گئے اور 3 بر اعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے، کیوں پہنچا؟ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ داعی بنے، لیڈر بنے۔ انہوں نے اس دور کے چیلنجز کو سمجھا کہ جہالت چیلنج ہے، علم نہیں، بربریت ہے، رسم پرستی میں معاشرہ لگا ہوا ہے، بت پرستی میں لگا ہوا۔ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے باپ دادا بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔
جیسے آج ہمارے معاشرے میں نسل جوان ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا اس نظام میں فلاں فلاں کو ووٹ دیتے تھے، ہم بھی دیں گے۔ جیسے اس دور کا نظام بربریت والا تھا، آج کے دور کا ہمارا نظام بھی بربریت والا ہے، ظلم ہے، کسی کو عدل اور انصاف میسر نہیں ہے۔ اب یہ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، اب یہ ہم یکدم تو نہیں ہوا، یہ ہمارے اوپر سب سے پہلے بڑا فتنہ آیا۔ ان کو کاٹ دو مرکز محبت سے، ان کو کاٹ دو قرآن مجید سے، اور ان کو وہاں سے وفاداریاں تبدیل کر کے نئے وفاداریوں کے مرکز دو۔ ان کو لسانی وفاداری دو، لسانیت کا فتنہ پیدا کرو، علاقیت کا فتنہ پیدا کرو، ان کو سندھی بلوچی کی تقسیم اور پنجابی کی تقسیم میں ڈال دو، ان کو ترکی ایرانی اور عربی کی تقسیم میں ڈال دو، ان کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں ڈیوائیڈ کر دو۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے حمیت الجاہلیہ کہا۔ وفاداری کو تبدیل کرو، ان کی ٹکڑوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دو، تقسیم کر دو۔ ہمارے اندر آج لسانی تقسیم بھی ہے، طبقاتی تقسیم بھی ہے، مذہبی تقسیم بھی ہے، مسلکی تقسیم بھی ہے۔ پتہ نہیں اب تو کیا سے کیا گروپ بنتے چلے جا رہے ہیں، مرکز محبت سے کٹ گئے۔ وہاں وفاداری کے صرف دعوے ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے ان دعووں کی تصدیق نہیں کر رہی۔ عشق رسول کے دعوے ہیں، ہماری زندگیاں اتباع سے خالی ہیں۔ یہ چیلنجز ہیں ہمارے زمانے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا۔ یہ جو وفاداریاں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، قبیلے کی وفاداری، یہ عصبیتیں اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ عربی اور عجمی کی تقسیم اس معاشرے کے اندر موجود تھی، گورے اور کالے کی تقسیم بھی اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے لوگوں کو خطاب کر ایھا الناس، خطاب کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو کہ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موجود، میں دور جہالت کے ہر تصور کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں، دور جہالت کی ساری قدروں کو پامال کر کے مٹا کے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد میرے آقا نے اعلان کیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ تمہارے اندر یہ جو تفریق آ گئی، لسانی تقسیم آ گئی، طبقات تمہارے اندر چھوٹے چھوٹے بن گئے، میں ان ساری عصبیتوں کو اور علاقائی عصبیتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ کسی قسم کی کوئی معاشرتی عصبیت اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ العصبیت من الجاہلیہ، یہ دور جہالت کا کنسیپٹ ہے، عصبیت پالنا۔ تم اپنی وفاداریاں کسی علاقے، قوم، لسان، ملک کے ساتھ خاص نہیں کرو گے، تمہاری ساری وفاداریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہوں گی۔ یہی پہچان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پروفیسر صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ انڈیا کے اندر جو وطنیت کے نام پر فتنہ اٹھا، کچھ علماء کے ساتھ علامہ اقبال کا اختلاف کیا تھا؟ کچھ علماء تھے، یہ کلیات اقبال کی بالکل آخری پیج پر ان کی وہ نظم موجود ہے آج، عجب ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ۔ کچھ علماء اٹھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے آپ علیحدہ ملک کا دعویٰ کر رہے ہیں، علیحدہ ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ مسلمان، ہم سارے مل جائیں تو ہم ایک قوم بن جاتے ہیں، علیحدہ ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، علیحدہ پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ یہ وطنیت کا ان کا پورا فلسفہ ہے علامہ اقبال کا۔ انہوں نے پھر اس کا جواب دیا اپنے لیکچرز کے اندر بھی، ان کے خطوط کے اندر بھی، اور شاعری کے اندر بھی۔ صاحب قلم انسان تھے نا۔ انہوں نے کہا عجب ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ضد دیوبند حسین احمدی چے بلا جم۔ کہ ان اجمیوں کو آج تک دین کے رموز کی سمجھ ہی
نہیں آتا. یہ حسین احمد ممبر پہ بیٹھ کے کیا بول اجمی کا، میں اب اس کا لفظ ترجمہ نہیں کرتا، یہ کیا بول اجمی ہے. معزز لفظ بولتا ہوں، جمعے کا خطاب کر رہا ہوں نا، میں وہ لفظ بولتا نہیں ہوں جو لفظی بنتا ہے. یہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، یہ کہتا ہے کہ ملتیں جو ہیں اوطان کے ساتھ بنتی ہیں. زے ندامم چے مقام محمد عربی، اسے پتہ ہی نہیں ہے محمد عربی کا مقام کیا. اس مقام پر آپ نے کہا بمصطفیٰ برساں فیش را کے دی ہما، اگر بے نہ رسیدی تمام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، مصطفیٰ برساں فیش را آؤ، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ. دی ہماؤس، سارے کا سارا دین محمد مصطفیٰ ہے. ہماری پہچان، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا دین، ہماری بندگی اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے ہمارا ذریعہ اور وسیلہ سب کچھ حضور کی ذات ہے. اگر بے نہ رسیدی تمام بولہبی، اگر حضور کی بارگاہ تک نہ پہنچے سب کچھ بولہبی بن جائے گا. تو مرکز محبت سے کاٹنے مختلف ناموں کے ساتھ کوشش ہوئی. اسی کو میں نے کہا یہ حمیت الجاہلیہ، یہ پہلا فتنہ تھا. مسلمانوں کو مرکز محبت سے کاٹ کر وقتی اور علاقائی اور محدود وفاداریوں تک ان کو کاٹ کے علیحدہ کر دے.